بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سر یہ آیت سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے عوان میں ریسائٹ کی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ. تو سر ہم جب پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، یہی ہم عہد کرتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں کہ جب ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے تو صادق اور امین رہیں گے اور سچ اور حق کی بات کریں گے. اور سر ہمیں فخر ہے آج اپنے لیڈر کے اوپر کہ پاکستان کی جو ایک مایوس کن سیاسی صورتحال رہی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو ایک واحد ایسا لیڈر ملا ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جا سکی ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پچھلے 10-11 گھنٹوں سے جس طرح آپ نے آج ہاؤس کو چلایا، جس طرح آپ نے اتنی پیشنس سے سب کو سنا اور اتنا ٹائم دیا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر باتیں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن کوشش کروں گا کہ روایتی تقریر کی بجائے جو ہمارا اصل موضوع ہے آج 2020-2021 کا بجٹ، اپنا فوکس اس پہ رکھوں. اور اسی حوالے سے میں اپنے لیڈر، اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس ویژن سے، جس محنت سے اور جس احساس سے انہوں نے ایک اکنامک ریلیف پیکیج ہمارے ملک کے ایک مشکل وقت پہ دیا 900 بلین کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کووڈ-19 کے وقت میں، ایک مشکل وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کیا. جناب اسپیکر، ہماری اکنامک کنڈیشنز کا جائزہ لیا جائے تو اس سے پہلے نہ جائیں تو 2007 کے بعد ہمارے کوئی معاشی انڈیکیٹرز اچھا سائن نہیں بتاتے. اور جن معاشی حالات کا سامنا ہماری حکومت کو کرنا پڑا، یقیناً اس کی ذمہ وار سابقہ 2 یا 3 حکومتیں تھیں. لیکن جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ مریض کے سمٹمز دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج کرنا اس کا فرض بنتا ہے. تو جو سمٹمز ہمیں اکانومی کے نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ تھا اکانومی کا، جس طرح پچھلے 2 سالوں میں ہماری اکنامک ٹیم نے اس کو 19 بلین US ڈالر سے 3.3 بلین US ڈالر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ایک ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر 5 کھرب روپے کی پیمنٹس تو کی، لیکن ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ سابقہ حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے اور ایک مشکل اکانومی کے حالات کی وجہ سے ابھی بھی جو ہمارا ایکچوئل ڈیبٹ ہے وہ 11 ٹریلین پہ پہنچ چکا ہے. ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سر بہت اچھی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد یہ واحد حکومت ہے جس نے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا. لیکن سر یہاں پہ مینشن کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے کمرشل بینکس کی سنگل لارجسٹ کلائنٹ رہی ہے. تو سر اگر اکنامک انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا جائے تو ماشاءاللہ بہت ساری سکسیسز کے ساتھ
کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہوں گا، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوور آل اکانومی کی جو گریو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کے مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکیں۔ تو اگر سر اکنامک سروے آف پاکستان 2019-20 کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کچھ ڈسٹربنگ فگرز ہیں، اور یقیناً اس میں ہماری حکومت کا قصور نہیں ہے۔ جن حالات میں اکانومی ملی تو ان انڈیکیٹرز کا جو ہے ہونا میرے خیال میں کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ تو سر اس میں ہمیں کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے میں یقیناً مشکل ہوئی۔ تو اکنامک گروتھ ہو گئی، انفلیشن ہو گئی سر، ریونیو کلیکشن ہو گئی، بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، اس میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن سر جو ٹارگٹس ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ایک جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور 68 ایئرز آلموسٹ 68 ایئرز کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم ہم نیگیٹو گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر اس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے ایک جینوئن پالیسی میکنگ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، جن مشکل حالات میں جس وقت ہمیں ایک انٹرنل اور ایک بہت زیادہ ایکسٹرنل ڈیپٹ کا سامنا تھا، تو اس وقت کی ہماری اسٹیبلائزیشن پالیسی جو ہے وہ نہایت ہی ضروری تھی۔ لیکن سر اسٹیبلائزیشن پالیسی اور جو ہماری اسٹرنجنٹ فسکل پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اکانومی کی گروتھ کے اوپر یقیناً اثر پڑا۔ تو سر اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم واپس اپنی توجہ اکنامک گروتھ، گروئنگ ان امپلائمنٹ، اور جو ہماری ہاؤس ہولڈ انکمز میں کمی آئی ہے اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں ایک سنجیدہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ سر اس ملک کا المیہ ہے کہ فائنانس منسٹری میں موجود ہماری بیوروکریسی ایک ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ ایکسرسائز کے ذریعے پچھلے 70 سالوں سے یہ بجٹ بناتی آئی ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے اور ہماری اکنامک ٹیم کا فرض ہے کہ جو سویئر اکنامک چیلنجز جن کا ہمیں آج سامنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ہی سیریس ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سر میرے اس میں ایک دو سجیشنز ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ کرنا کیا چاہیے۔ سر 90% آف جی ڈی پی جو ہماری ہے وہ ہاؤس ہولڈ انکم کے اوپر منحصر ہے۔ تو سر سب سے پہلے ایک آلریڈی ویک اکانومی، اوپر سے کووڈ-19 کی وجہ سے بزنسز کا بند ہونا، ان امپلائمنٹ ہونا، ہاؤس ہولڈ انکم کا نیچے آنا، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ واحد گورنمنٹ آف پاکستان ہے جو ان مشکل حالات میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، اور ہمیں ٹریڈیشنل کنزرویٹزم میں سے نکل کے ایک ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے، اور ہمیں لارج پبلک سپینڈنگ کی ضرورت ہے۔ سر مجھے پتا ہے کہ ہمارا انٹرنل ایکسٹرنل ڈیپٹ کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس بجٹ میں ہمارے جو ریونیو ٹارگٹ ہے جو کہ آلموسٹ 5 کھرب ہے، which is 27% higher than the last fiscal year، تو سر ان کو اچیو کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن بھی براڈر بیسڈ چاہیے۔ اگر ہم آج بوروئنگ کر کے ہاؤس ہولڈ انکم بڑھانے کے لیے، امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے، جابز کریشن کے لیے اگر آج حکومت پاکستان یہ پیسہ خرچ کرے تو اس انکم سے یقیناً جی ڈی پی گروتھ بھی بہتر ہوگی، اور جو ہمارے جب یہ پیسہ خرچ ہوگا
تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریونیو ٹارگٹس بھی بہتر ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ ایک کلیکٹیو پرابلم ہے, ایک کلیکٹیو ایشو ہے, اور ایز پارلیمنٹیرینز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سیریسلی ان ایشوز پہ دیکھ کے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اس مشکل حالات میں بجائے اس کے کہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھنے والے اپوزیشن بینچز والے لوگ ہمیں بلیم کریں اور ہم انہیں بلیم کریں, ہمیں اس کرائسس کا مل کے سامنا کرنا چاہیے. ہمیں اپوزیشن کو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہم مل کے اور اس پارلیمنٹ کا جو ایک بہت اہم رول ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ان چیلنجز میں سے باہر آ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سر پی ایس ڈی پی کے حوالے سے میری ایک چھوٹی سی کنسرن ہے کہ پی ایس ڈی پی کے میں نے پروجیکٹس کا جائزہ لیا, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں اور بہت ویل بیلنسڈ ہے, لیکن سر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہی پارلیمنٹ میں موجود چند لوگ وہ اپنے ان کو نوازنے کے لیے ہم کچھ ایسے منصوبے دے دیتے ہیں جو کہ ارریلیونٹ ہوتے ہیں. نہ صرف ارریلیونٹ ہوتے ہیں بلکہ ان سے دوسرے علاقوں کی حق تلفی ہوتی ہے. فار ایگزامپل سر اس پی ایس ڈی پی میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ ہمارے 3 حلقوں میں 650 ارب کے فنڈز دیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی حلقوں کے ساتھ ناانصافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں ہمیں پورے پاکستان کے لیے ایک یکساں پالیسی بنانی چاہیے, کیونکہ علاقے یکساں ہیں, یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے ہر حلقے کے پرابلمز ہیں اور ان کو ہمیں دور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر میری آخری 1-2 گزارشات ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے کہ حالیہ ویٹ کراپ ابھی ختم نہیں ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ زمینداروں سے فارمر سے 1400 روپے پہ تو ویٹ لے لی گئی, لیکن اب مارکیٹ میں اس کا ریٹ 1700 1800 اور 1900 تک جا رہا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے پرائم منسٹر سے کہ سر جیسے آپ باقی مافیاز کے خلاف ہولڈرز کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری ڈیلی کنزمپشن کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں لائک ویٹ, ان کے ریٹ جو ہیں یہ سٹیبل رہنے چاہیے, ان کو ان نیسیسریلی اوپر نہیں جانا چاہیے. کیونکہ ہم ذمہ داروں سے تو 1400 روپے پہ لے لیتے ہیں, لیکن جو مڈل مین ہے اس کو 2000 پہ پہنچا دیتا ہے, تو یہ ہمارے غریب کسان کا استحصال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر میں اپنے حلقے کے حوالے سے 1-2 مختصر ایشوز ریز کرنا چاہوں گا. حالیہ بارشوں اور یالہ